ویلکم بیک ناظرین. آسما، جمہوریت کے لیے آپ نے سالہ سال اسٹرگل کیا ہے. مجھے بتائیں کہ اس وقت پیپلز پارٹی کو اب کیا کرنا چاہیے اس شریک کے ایشو کے حوالے سے؟ اور آپ ان لوگوں میں سے بھی ہیں جنہوں نے 50-60 لوگوں نے ابھی ایک پٹیشن بھی سائن کی ہے کہ پیپلز پارٹی کو انکوائری کرنا چاہیے. کسی کے ساتھ بھی ہوتا، انصار صاحب کے ساتھ بھی ہوتا تو میں اس کو کنڈیم کرتی. مگر میں آپ سے 2-3 چیزیں یہ کہنا چاہ رہی ہوں. پیپلز پارٹی کو اپنے اندرونی معاملات، ان کے اپنے اندرونی معاملات ہیں، ان کے اپنے اندرونی معاملات ہیں، یہ ایک دوسرے سے لڑیں، اس سے ہمیں کوئی غرض نہیں. مگر ہمیں تب غرض ہوتا ہے جب کہ جمہوری روایت کو آپ توڑ کے آپ غنڈہ گردی پہ چل جائیں. اور وہ چاہے کوئی بھی کر رہا ہو، چاہے سیاسی پارٹی کر رہی ہو، چاہے آپ لوگ جرنلسٹ کر رہے ہوں، ہمارا اس کے پر فرض ہے ہم اس پہ بولیں. وہ لائرز کریں، بالکل ہم نے اس کو کنڈیم کیا. بالکل. اور یہ اس طرح کہہ دینا ہے کہ اگر ہم کہہ دیں شریک اور عام سے ٹھیک ہے جی ایف آئی آر وہ درج کرا لیں پھر دیکھی جائے گی، یہ جواب نہیں ہوتا. جواب یہ ہوتا ہے کہ جرنلزم ہوتی ہے. مگر میں اس بات کو چھوڑتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو پارٹی کے عہدیداران ہیں ان کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے. مثلاً عہدیداران کون؟ یہ بھی عہدیداران نہیں، ہائر لیول پرائم منسٹر کو کنڈیم کرنا چاہیے، پریزیڈنٹ کو کنڈیم کرنا چاہیے. یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں. اور ہماری جو اسپیکر ہیں ان کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے. آپ کی نظر میں شاید یہ چھوٹی بات ہو، بڑی بات نہ ہو، مگر یہی چیز بڑی بنتی چلی جائے گی. اگر ابھی سے اس کو کنٹرول نہ کیا گیا تو کل کو کوئی اور پارٹی میں کوئی ڈفرنس آئے گا تو پھر یہ کراؤڈ زیادہ بڑا ہو کے جائے گا. تو یہ چیزیں دیکھیں، اب پاکستان وہ نہیں رہا کہ آپ یہ چیزیں کر سکیں. دوسری میں آپ سے جو ایک بڑی فنڈامنٹل بات کرنا چاہ رہی ہوں، 18th امینڈمنٹ میں سمجھتی ہوں ہمارے لیے ایک بہت اچھی بات ہے. بہت آپ لوگوں نے پارلیمنٹ کو ہمیں تعریف کرنی چاہیے. مگر اس کے اندر ایک شک ہے جس سے مجھے اختلاف ہے کہ پارٹی باسز کو اتنی پاور دے دی ہے اس کے اندر کہ وہ ایک طریقے سے جمہوری روایات کے نفی کرتا ہے. انصار عباسی، اور آپ اس پر اگری کرتے ہیں 200%؟ بالکل 200%. اچھا، یہ میں تھوڑا واضح کرنا چاہوں گا. دیکھیں، یہ جو مسکنسیپشن ہے نا کہ پارٹی پریزیڈنٹ کو پاورز مل گئی ہیں 18th امینڈمنٹ پہ، میں صرف یہ کلیریفائی کرنا چاہتا ہوں یہ وہ اختیار ہے کہ جو فلور کراسنگ کرنے کے اوپر پہلے پارلیمانی لیڈر کے پاس تھا. اور آئین کے اندر بہت واضح متعین ہے کہ فلور کراسنگ کسے کہتے ہیں. ایک یہ ہے کہ فائنانس بل یا منی بل جو ہے، جو بجٹ ہوتا ہے، اس کے خلاف کوئی ممبر اگر ووٹ کرے. دوسرا یہ ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس جب لے رہے ہوں اس کا کوئی خلاف ورزی کرے. تیسرا یہ ہے کہ کوئی آئینی ترمیم پارٹی فیصلہ کرے لے کر آنی ہے، اس سے کوئی ڈیویٹ کرے. یہ پیرامیٹرز آئین کے اندر اس فلور کراسنگ کی شک میں دیے گئے ہیں. ان کے علاوہ کوئی رکن اگر پارٹی کے کسی بل کے خلاف ووٹ کرتا ہے وہ فلور کراسنگ کے زمرے میں نہیں آتا. لہٰذا جاوید ہاشمی صاحب نے تو 18 امینڈمنٹ میں وہ بھی وہ پاسج لاگو نہیں ہوئی تھی. اچھا، اب گزارش یہ ہے کہ اگر آپ فلور کراسنگ کرتے ہیں تو اس پہ آپ پہ ڈسکوالیفیکیشن لگتی ہے. پہلے یہ ریفرنس بھیجنے کا اختیار تھا پارلیمانی لیڈر کو، لیکن اس کمیٹی کے اندر سب نے یہ کہا کہ اس سے یہ بھی خدشہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا پرائم منسٹر کہ جو اس پورے لیجسلیٹو ایجنڈے کو ہائی جیک کرنا چاہتا ہے وہ اس کو تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑے. اور ہم سب کہتے ہیں کہ پارٹیز کو مضبوط ہونا چاہیے. سو صرف ٹو دا ایکسٹینٹ کہ فلور کراسنگ کی زمرے میں کوئی ممبر آئے اس کا ریفرنس انیشیٹ کرنے کا اختیار پارلیمنٹری لیڈر کی بجائے ہیڈ آف دا پارٹی کو دیا گیا. لیکن اکراس دا بورڈ نہیں ہے وہ. ایک بات بتائیں، میں ویسے پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے، جو چیز پارلیمنٹ میں ہو رہی ہے اس کا اختیار آپ کسی کو دے دیتے ہیں جو آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ ہو، یعنی کہ جس کا کوئی عہدہ ہی نہیں. اور اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے، اس میں دیکھیں، اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ابھی شامل کیا نا 18th امینڈمنٹ میں، وہ یہ شامل کیا ہے کہ جب پہلے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا پروویژن شامل نہیں تھی، انہوں نے اب یہ پاورز اس وقت آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، الطاف حسین صاحب. میرا خیال آپ کو آصف علی زرداری کا فوبیا ہے. آپ میں نے نواز شریف صاحب کی بات کی ہے، میں نے آپ بھی ہر معاملے میں زرداری صاحب کا نام لیں گے. دیکھیں، آپ انہوں نے مجھے بھی ان کا نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں آپ اور چانڈیو صاحب کا رسپانس ڈفرنٹ ہونا چاہیے. میں ایکسپیکٹ یہ آپ سے کرتا ہوں. میرا رسپانس ہوگا جو میرے دل سے آئے گا. like a Pakistani party person. I think that you are sounding very phobiatic.
آپ کو دیکھیں زرداری نواز شریف کا بھی نام جا رہی ہے تو نہیں، نواز شریف کے نام پہ آپ کو کیوں ناراضگی ہو جاتی ہے؟ آپ پلیز میری بات فکرہ ختم کریں. نہیں کریں گے ختم. اب اس امینڈمنٹ سے یہ ہوا ہے کہ پارٹی لیڈرز آصف علی زرداری صاحب، پارٹی لیڈر نواز شریف صاحب، پورا سن لینا، الطاف حسین صاحب، یہ تین بیٹھ کے جو امینڈمنٹ نہیں، میں 3-4 کی بات، ان کے بعد 2/3 میجورٹی ہو جائے گی نا، جو مرضی چاہے وہ امینڈمنٹ کروا سکتے ہیں. کوئی بھی ان کا پارلیمنٹرین نہ نہیں کر سکتا. جو نہ کرے گا، جو امینڈمنٹ اوپر سے آئے گی، وہ کہیں گے یو آر ڈسکوالیفائڈ. ایک بات تو سنیں، یہ اپنے پہلے میری بات سنیں، یہ اپنے متعلق ایک فیصلہ دے دیتی ہیں. ابھی میں نے انہوں نے کلاز کی بات کی ہے. انہوں نے کہا کیا ہے کہ ہم ان کے اصولوں پہ نہ چلیں گے، ہمارے اپنے پرنسپل ہیں. یہ کون ہوتے ہیں؟ ویور ہمارا فیصلہ کریں گے، جو سن رہے ہیں وہ فیصلہ کریں. رائے کا تو حق ہے نا، تو ہماری بھی رائے ہے. یار آپ کون ہوتے ہیں؟ ہم آپ کی پرنسپل پہ چلیں. عوام ہمیں منتخب کرتا ہے، عوام نواز شریف کو منتخب کرتا ہے، عوام زرداری صاحب کو منتخب کرتا ہے. اصول بھی کوئی چیز ہوتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، اختیار ان کو دیا ہوا ہے. اصول آپ کے لیے بھی، ان کے لیے بھی اپل کریں نا، اور آپ کے لیے بھی ہمیں اختیار دیا گیا. میں اصولوں کے بعد آپ کہیں گے آپ الیکشن میں کھڑے ہو جائیں. اصول ہیں، آپ الیکشن میں کھڑے ہو جائیں. تو لوگ اصول پہ چلی ہیں تو اتنی دور آ گئی ہیں نا. آپ الیکشن میں کھڑے ہو جائیں. آپ ذاتیات پہ آتے ہیں، اصولوں پہ نہیں آتے. آپ نیوز کے علاوہ جب سے آپ الیکٹ ہوئی ہیں، آپ کو جنگ، نیوز اور جیو کے علاوہ کچھ بات ہی نہیں سنائی جاتی. میں بہت پہلے سے، میں نے آپ کو پہلے بھی ریجوائن کیا. آپ نے ہر میں یہ آپ سے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا. پہلے مجھے یہ صبح تھا، پہلے میرا ایک بھائی تھا، ایک شبہ تھا، پہلے مجھے ایک شبہ تھا کہ گورنمنٹ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن آپ شو کر رہی ہیں کہ یو آر ناٹ انڈیپینڈنٹ. یو آر ناٹ این انڈیپینڈنٹ پرسن. یو آر ناٹ این انڈیپینڈنٹ پرسن. یو آر ناٹ ان کا مائک ذرا بند کریں آپ پلیز ان کا. اچھا، آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں پروگرام اس سے پہلے کہ ہم ختم کریں. جو ابھی آسمہ صاحبہ نے فرمایا کہ ان کا خیال یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، پریزیڈنٹ صاحب جو کو چیئر پرسن بھی ہیں اور پرائم منسٹر صاحب، ان کو کنڈیم کرنا چاہیے اور اس چیز کی انکوائری کروانی چاہیے. تو آپ آسمہ صاحبہ سے اتفاق کرتے ہیں اور یہاں سے اٹھ کے جب آپ جائیں گے تو آپ یہ ریکمینڈ کریں گے کہ یہ ہونا چاہیے؟ ہماری قائد باخبر ہے، آپ کو بھی سنتی ہے، ساری میڈیا کو. نہیں، میں آپ کی بات پوچھ رہی ہوں. میرا جو کہنا تھا، نہیں، جو آسمہ نے کہا وہ آپ اگری کرتے ہیں اس سے؟ کئی باتیں ہیں جو ہم نہ بھی کریں گے اگری، اور میں کروں گا تو پھر یہ کہیں گے وہ گورنمنٹ کی ہے. لیکن میری ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں سننے تو صحیح نا، آپ سنتی نہیں. اتنا کیا پرابلم ہو رہا ہے؟ پھر کیوں پرابلم ہو ایک بولنے کا. اچھا بھائی چاندیو صاحب کو بات کرنے دیں آپ لوگ پلیز. تھوڑا سا لیکن ایک بات نسیم میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا. دیکھیں، ہم بات کر رہے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کی، یہاں پہ ایک بہت اور ایک بڑا ایشو تھا. نہیں، یہ ایک بڑا لیگل کرائسس ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر صرف وہی پولیٹیکل پارٹی ہے جو پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ ہے. پاکستان پیپلز پارٹی از ناٹ رجسٹرڈ انڈر پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ. پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین ہے جو رجسٹرڈ ہے الیکشن کمیشن میں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ مجھے دکھائیں کہ پاکستان رجسٹرڈ ہے. ایک فکرہ نہیں بولوں گا، انہوں نے 40 فکرے بولے. 2 سال کر دیں گے تو میں بچوں کو جاؤں گا. آپ کے میں آپ کا بائیکاٹ نہیں کروں گا، میں آپ کے بلانے پہ بار بار آؤں گا. یہ پوچھتے ہیں قانون کے مطابق 40 نام لیتا ہوں. یہ تو خیر پرانے جماعت اسلامی کے، ان کو مسلم لیگ کا پتہ ہی نہیں ہے. میں 40 نام لیتا ہوں. جماعت اسلامی کا میں 40 نام لیتا ہوں. 40 نام لیتا ہوں. سیاست شروع کی اور نہیں، انصار صاحب کو کہتا ہوں
40 नाम में लेता हूं। आपके जो प्राइम मिनिस्टर सुने तो सही, देखिए आप सब एक मैं अकेला हूं। 40 नाम ले, वजीर कानून ने मिठाई बांटी जब भुट्टो साहब को फांसी हुई। अभी आप भी सियाले हो गए। नहीं ऐसा नहीं, 40 नाम लेता हूं, अगले प्रोग्राम पूछूंगा इनसे। 40 नाम बताता हूं, ये बताएं वो 40 नाम भुट्टो के नहीं है, बीबी के नहीं है, जो आज मौजूद है। मैं पीपल्स पार्टी को छोड़ दूंगा, मैं 40 नाम। अच्छा नाजरीन, आप लोगों का सबका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाजरीन, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। ये मसला एक बहुत अहम मसला है, क्योंकि जैसे आसमा ने कहा, अगर सही तरीके से इसका अजाला न किया गया, सही स्टेप्स ना लिए गए, ये पूरे पैनलिस्ट की यही राय थी, चांदू साहब की बहरहाल अपनी एक मुख्तलिफ राय है, तो ये चीजें फिर रिपीट हो सकती हैं। ना कि ये पार्टी के कल्चर के लिए बुरा है, लेकिन जमहूरियत जो है पाकिस्तान में, जिस किस्म की जमहूरियत हम चाहते हैं कि हो, जो कि पाकिस्तान के लोगों को सर्व करे, इस मुल्क को आगे लेके जाए, उस जमहूरियत के लिए लाजिम और मलजूम है कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी जमहूरियत हो और वो कदरें परवान चढ़ें, जिससे कि पार्टी में को तक़वियत हासिल हो और मुल्क को तक़वियत हासिल हो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्रोग्राम देखने का। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।